Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about feminism and gender role as a theme of the novel To the Lighthouse. So let's start. फेमिनिज्म और जेंडर रोल्स जो हैं वो बेसिकली एक मेजर थीम है टू द लाइट हाउस नॉवल की. इस नॉवल के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी को बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है. उसके थ्रू इन्होंने फीमेल का कॉन्सेप्ट यानी न्यू फेमिनिज्म, एक किस्म का एक न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया है. अगर इस टेक्स्ट को एनालाइज करें हम फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, सो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है. फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि 1920s के अंदर जो इरा था वो एक न्यू इरा था फेमिनिज्म के लिए, क्योंकि फेमिनिज्म उस टाइम पर राइज कर रही थी और क्योंकि उस वक्त वुमेन को कोई रोल नहीं था वर्क फोर्स के अंदर, उनको कोई राइट नहीं दिया जाता था कि वो वोट कास्ट कर सकें और ना ही कोई लीगल जो राइट्स थे उनको वो दिए गए थे. सो 1920s के अंदर ये टर्म जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट था ये इमर्ज हुआ, और ये जो इमर्ज हुआ ये स्टार्ट हुआ मीडिया के अंदर और ये टर्म अटैच होगी पॉलिटिक्स के अंदर, और इस तरह से वुमेन की जो वॉइस थी वो वुमेन की जो एक नई फेमिनिज्म जो थी 1920s की, जिसको हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं, वो इमर्ज हो गई, जिसके अंदर वुमेन को राइट दिया गया वोट का. लेकिन एट द सेम टाइम एक न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ. अब इसके अंदर क्या था कि न्यू वुमेन जो थी उनके पास ऑप्शन थे और उनका अपना एक ओपिनियन था कि वो जिस तरह उनको कोई अलाउ नहीं करता था कि वो स्कूल जा सकें और वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सकें, तो न्यू वुमेन के पास ये राइट था कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकें और वो अपनी मेंटालिटी जो वुमेन के बारे में बनी हुई है उसको चेंज कर सकें. और कहा यह जाता था कि वुमेन जो है वो इंटेलेक्चुअली इक्वल नहीं है मैन के, सो इसलिए उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा सकती. वुमेन जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट था उसने इस इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी को भी इक्वल किया कि वुमेन जो है वो मेल के इक्वल है. तो वुल्फ ने बेसिकली न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट इस नॉवल के अंदर इम्प्लीमेंट किया है. उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेडिशनल वुमेन का कॉन्सेप्ट के साथ भी को भी साथ लेकर चली हैं. इस नॉवल के अंदर जो कि टू द लाइट हाउस है, वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि कैसे पेट्रियार्की जो है वो प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर और वुमेन कैसे एक सबसर्विएंट रोल प्ले कर रही है. जो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट भी साथ में वो बता रही हैं. अब जो मिसेस रैमसे हैं वो बेसिकली डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स हर फैमिली और डिफरेंट जो होमली एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उनकी काफ़ी रोल वो प्ले कर रही हैं और वो ये शो कर रही हैं कि वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा हैं. और वो जो अपने रिलीजियस फेथ हैं, जिस तरह वो समझती हैं कि मैन जो है वो हमेशा सुपीरियर होता है, मेंटली भी सुपीरियर होता है और वैसे भी उनका रोल जो होता है वो सुपीरियर होता है बिकॉज वो कंट्रोल करते हैं, मैन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड को. इसलिए जो मिसेस रैमसे हैं वो एक ट्रेडिशनल वुमेन का रोल प्ले कर रही हैं. हाउएवर जो लिली ब्रिस्को हैं वो एक अदर साइड ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि हैं न्यू वुमेन. लिली जो है वो सब कुछ है जो मिसेस रैमसे नहीं है. वो बहुत डेडिकेटेड है अपने वर्क के साथ, वो एक आर्टिस्ट है और उसका कोई प्लान नहीं है कि वो शादी करे. सो वो एक ट्रेडिशनल वुमेन नहीं है, वो ट्रेडिशनल वुमेन से हट कर है. और मिसेस रैमसे की बहुत सारी एफर्ट्स हैं कि वो लिली ब्रिस्को की शादी करा दें और उनके लिए कोई अच्छा सा हस्बैंड लेकर आएँ. लेकिन वो जो हैं वो अपनी लिली ब्रिस्को जो हैं वो बेसिकली अपनी ही ओन फ्री विल को फॉलो करती हैं. लिली जो है वो बेसिकली एक अनकन्वेंशनल मीन्स कि वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करती, उनकी अपनी एक फ्री विल है, वो उनको फॉलो करती हैं और वो अपने ही मीनिंग को क्रिएट कर रही हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर. वो उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग जो है फ्री विल है. उसका मतलब ये कि वो उनका एग्जिस्टेंशियलिज्म यही है कि वो अपना मीनिंग खुद बना रही हैं. जबकि कुछ इसके अंदर मेल कैरेक्टर्स भी हैं और मेल कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात है वो हैं मिस्टर रैमसे और मिस्टर टेंसले. बेसिकली ये जो दोनों हैं ये बेसिकली बाय प्रोफेशनल एक फिलोसफर्स हैं और ये लोग अपना जो वर्क है इसी के अंदर अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. फिर हमारे पास कुछ वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स हैं जो रिलेटेड हैं फेमिनिज्म के साथ. उसके अंदर हम जो पहला वर्क है वो ये है कि अ रूम्स ऑफ वंस ओन.
اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی بتایا ہے کہ وومن کیوں میٹیریل اور سوشل کنڈیشن جو وومن کے پاس نہیں ہوتی، اسی لیے وومن جو ہے وہ ایک اچھا آرٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی، بیکاز ان کے پاس اپنی پرائیویسی نہیں ہوتی، بیکاز ان کے پاس اپنے منی نہیں ہوتے، اور اسی طرح وہ کچھ نہ کچھ لکھنے بیٹھتی ہیں تو بیچ میں وہ چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈومیسٹک افیئرز میں اتنا انڈلج ہوتی ہیں کہ ان کو جو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ ان کو بھی وہ اویل نہیں کر پاتی. تو انہوں نے اپنی بک میں یہ لکھا تھا کہ وومن مسٹ ہیو منی اینڈ اے روم آف ہر اون اف شی از ٹو رائٹ فکشن. اگر وومن کو کچھ لکھنا ہے، فکشن کی کوئی بک لکھنی ہے، تو اس کے لیے وومن کے پاس اپنے منی ہونا چاہیے اور وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے پاس سیکنڈ جو ان کی بک ہے وہ ہے 3 Guineas. 1938 کے اندر یہ بک لکھی تھی. ورجینیا وولف نے اس بک کے اندر بتایا کہ میرج واز دا اونلی پروفیشن اوپن ٹو ہر. جو انہوں نے کمپیئر ہم کر سکتے ہیں مسز ریمسے کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ آل مسٹ میری اینڈ ان میرڈ وومن ہیز مسڈ دا بیسٹ آف لائف. تو مسز ریمسے جو ہے وہ ایک ایموشنل قسم کی وومن ہے، تو ہم ان کے ساتھ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ ایک اور ورک ہے جس کے ساتھ ہمارا اچھا انالیسس بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو تھرڈ ہے وہ بیسیکلی ایک ایسے ہے، پروفیشنز فار وومن، اور یہ جو ایسے ہے وہ بیسیکلی اینجل ان دا ہاؤس کی بیسیکلی اڈیپٹیشن ہے. اور یہ جو پروفیشن فار وومن ہے بیسیکلی ان کی ایک اسپیچ تھی ورجینیا وولف کی، انہوں نے نیشنل سوسائٹی آف فار وومنس سروسز کے اندر دی تھی، اور اسی کو انہوں نے ایسے کی فارمیٹ میں بنا لیا تھا. انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں کہ وومن جو ہیں ایز اے رائٹر انہوں نے بتایا کہ وومن کو چاہیے کہ وہ ان پریجوڈائسز سے جو وکٹورین سوسائٹی کے اندر بنے تھے ان سے باہر آ جانا چاہیے، کہ وومن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف سوت کرے مین کو اور مین کو کمفرٹیبل کرے. اور انہوں نے بتایا کہ وومن کو اکنامکلی ایکول ہونا چاہیے، سوشلی ایکول ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس بک کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ شی وانٹس وومن آف آل پروفیشنز ٹو فائٹ اگینسٹ دا انیکوالٹی اینڈ پریجوڈائسز. آن دا ادر ہینڈ ایک اور جو ہے وہ اینجل ان دی ہاؤس ہے، جو کہ سمبلائز کر رہا ہے اینجل، جو کہ اینجل جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیووٹڈ ہوتا ہے یا سبمسو ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ شو کر رہا ہے ڈیووٹڈ اینڈ سبمسو ٹو ہسبینڈ. جو اس ناول کے اندر مسز ریمسے ہیں وہ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ وہ اینجل ہیں ان دا ہاؤس، کیونکہ وہ جو ہیں وہ بیسیکلی پورٹریٹ کر رہی ہیں کہ وہ بیزی ہیں ڈومیسٹک افیئرس کے اندر، اور وہ ہر وقت سوت کر رہی ہیں. شی از آلویز ٹرائی ٹو سوت ہر ہسبینڈ، اینڈ ان کی جو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز ہیں اور ڈومیسٹک افیئرز ہیں وہ ان کو فلفل کر رہی ہیں، تو وہ ایک سبمسو اور ڈیووٹڈ وائف ہیں. اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسز ریمسے اس لیے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پارٹ 2 کے اندر، بیکاز شی واز ٹارمنٹڈ بائی دا سوسائٹی، اور شی از اے کنفارمسٹ، کیونکہ سوسائٹی نے ان کو اتنا زیادہ ٹارمنٹ کیا تھا، اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کرٹیسائز کر دیتی ہے کہ وہ اسی دکھ کی وجہ سے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی. ہم ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کے اندر ہمارے پاس مسز ریمسے پروفیشنز فار وومن کے اندر ہم اس کو کمپیئر کریں تو اور اینجل ان دا ہاؤس جو ہے اس کے اندر مسز ریمسے جو ہیں اس کریکٹر کے اوپر پورا ہوتا رہی ہیں. اگر للی جو ہیں وہ بیسیکلی آرٹسٹ ہیں فارم اور کلر کی، تو مسز ریمسے جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں فیملی اور کمیونٹی کی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس کچھ میل کریکٹرز ہیں جو کہ پیٹریارکی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم جینڈر رولز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم لوگ کچھ کریکٹرز کے ساتھ ہم ان کے کچھ ورکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم لوگ نیو وومن اور ٹریڈیشنل وومن کے کانسیپٹ کو بھی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ میل اور مسٹر ریمسے اور مسٹر ٹینسلے کی بات کریں، تو اس کے اندر ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ورجینیا وولف نے بتایا ہے کہ مسٹر ٹینسلے جو ہیں وہ بیسیکلی بہت زیادہ آؤٹ ریج ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وومن کین ناٹ پینٹ، وومن کین ناٹ رائٹ، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ پیٹریارکی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے، اور میل جو ہے وہ ڈومینیٹڈ ہے اوور فیمیل، اور وومن کے پاس اپنی کوئی فریڈم نہیں ہے. اسی طرح مسٹر ریمسے جو ہیں آن دا ادر ہینڈ از سیلف سینٹرڈ اینڈ سیلفش مین، اور ان کے اندر کوئی بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں کہ ریگارڈنگ ہز ورک، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی ورک انہوں نے فلاسافیکل ورک کیا ہے تو ان کو پریز کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ہر وقت پریز کریں، کیونکہ وہ بہت سیلف سینٹر اور نارسسٹ کائنڈ آف پرسن ہے. سو اگر ہم اس کی کنکلوژن کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ناول ہے وہ بیسیکلی ایمفیسائز کرتا ہے کچھ ایکسٹرنل ایونٹس کے اوپر،
اور جس طرح کہ سائیکالوجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹینشن ہے بٹوین انر اینڈ آؤٹر ریالٹیز کے اندر. اگر ہم اس کا ان ڈیپتھ انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے انر مونولوگس ہیں جو کہ ڈارک پلیسز آف سائیکالوجی کو بھی ٹچ کرتے ہیں. سو اس کے اندر ہمارے پاس بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں لائف کے بارے میں, لو کے بارے میں, آرٹ کے بارے میں. سو ولف نے بیسیکلی, ورجینیا ولف نے جو کچھ فیلٹ کیا ہے اپنے ایکسپیرینس سے, اور جو کچھ انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز دیکھی ہیں زندگی کے اندر, انہوں نے وہ اس کے اندر پورٹرے کیے ہیں. جو فرسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر وہ ہے نیو وومن اور ٹریڈیشنل وومن کا, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. سیکنڈ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہمارے پاس جینڈر رولز کا ہے کہ مسٹر ٹینسلے اور مسٹر ریمسے جو ہیں وہ کس طرح کے انسان تھے اور کیسے پیٹریارکی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. تھرڈ ہمارا انالیسز ہے جو ہم لوگوں نے پچھلی سلائڈ کے اوپر ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ورڈس کے اندر ہم لوگ اس کو انالائز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ اپنے کوسچن وغیرہ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ جو ورکس ہیں ورجینیا ولف کے, اس کے اندر ہم لوگ اپنے کریکٹرز کو انالائز کر سکتے ہیں, ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. So that's all from my side. If you think you have any queries, you should ask me in the comment section. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.